لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کی چوتھی رات ہے۔ قرآن مجید کے چوتھے جز پر ہم بات کریں گے۔ حسب معمول اس جز میں بیان کیے گئے مضامین پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس میں سے کسی ایک مضمون کو لے کر ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس جز کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنی پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہوں، نیکی کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، قربان کریں، سیکریفائس کریں جو انہیں بہت عزیز ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا مضمون امت مسلمہ کی اصلاح کے حوالے سے اور اس کے مشن کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ تمہاری اپنی پرسنل آئیڈینٹیٹی تقویٰ ہونی چاہیے، اور تقویٰ تادم حیات قائم رکھنا چاہیے۔ پھر امت سے کہا گیا کہ اپنی جو آپسی دوستی اور آپسی اتحاد اور جو کوہیشن ہے، گروپ کوہیشن، اسے باقی رکھو۔ گروپ کوہیشن کو باقی رکھنے کے دو ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آج امت مسلمہ کے مسائل پر اگر غور کریں گے اور جن معاملات میں شدید اختلافات پائے جاتے ہوں، ان کو اگر ہم قرآن کی طرف لوٹائیں گے، یا تو ان میں سے سلوشن مل جاتا ہے، یا یہ کہ بہت سے مسائل وہ ہیں جو بہت ہی ٹریویل ہیں اور قرآن کے نزدیک ان معاملات کی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ گروپ کوہیشن کو باقی رکھنے کا دوسرا طریقہ ہے مشن کو یاد رکھیں۔ تم ایک مشنری امت ہو، تمہارے ذمے ایک کام ہے، تم انسانیت کی رہنمائی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ آگے کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اگر امت اپنے مشن کی طرف لوٹے، انسانوں کی بھلائی کے کام کریں، معروفات کا حکم دیں، منکرات سے روکنے کے کام میں وہ لگیں، تو آٹومیٹیکلی اتحاد کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جنگ احد پر تبصرہ ہمیں ملتا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ ایک طرف 3000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کی طرف سے 1000 لوگ میدان میں پہنچے، لیکن یہود کی ریشہ دوانیاں اور منافقین کی سرگرمیاں، اس کی وجہ سے میدان سے 300 لوگ چلے گئے واپس مدینے کی طرف، اور 700 لوگ میدان میں رہ گئے۔ تو اب مقابلہ ہے ایک بڑی فوج کے ساتھ۔ اس وقت مسلمانوں کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت انہیں ملے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ فرشتوں کو نازل کرے گا، لیکن اس کے لیے کنڈیشن رکھا، جب بھی ایڈورسٹیز آتی ہوں، جب بھی مشکلات آتی ہوں، جب بھی دشمن کا مقابلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ تربیت دی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ لوگوں کی فریب کاریاں اور لوگ جو چالیں چلتے ہیں، وہ اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر تم صبر پر قائم رہو اور تقوی پر قائم رہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی آیتوں کے بعد پھر یہ دہرایا گیا، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا۔ فرشتوں کا نزول ہوگا بشرطے کہ تم صبر پر قائم رہو اور تقوی پر قائم رہو۔ اس لیے انشاءاللہ آج کی جو تفصیلی گفتگو ہوگی، اس میں ہم اپنے ان ناظرین سے جو کم عمر ہوں، جو پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہوں، ریسرچ کر سکتے ہوں، میں انہیں بتاؤں گا
کہ یہ دو جو کوالٹیز ہیں، یہ جو دو پیرامیٹرز ہیں، دو ٹریٹس، صبر اور تقوی، یہ کیسے ہم استعمال کریں ایڈورس سچویشن میں، کیسے ہم اس کے استعمال کے ذریعے سے دشمنوں کی دشمنی کو کم کر سکتے ہوں، اس پر میں تفصیل سے کچھ زیادہ بات نہیں بتاؤں گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ غور کریں، مطالعہ کریں. پھر اس کے بعد منافقین کا جو نان کمیٹل ایٹیٹیوڈ تھا اس پر تبصرہ کیا، اور خدا کے راستے میں اپنی جان لگانے، اپنے مال کو خرچ کرنے، اپنے اوقات کو لگانے سے وہ جی کتراتے تھے. منافقین کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہمارا بھی رویہ نان کمیٹل ہو اور ہم بھی اگر ریلیکٹنٹ ہو خدا کی راہ میں ہماری محبوب چیزوں کو خرچ کرنے سے، تو ہمیں بھی اپنی پرسنالٹی کے اندر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کہیں نفاق کا مرض تو ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے. یہ باتیں بتائی گئیں. اس وقت مسلمانوں کو جو نقصان ہوا، واپس مدینہ لوٹے. مدینے میں ماتم ہو رہا تھا، ہر جگہ یہی تذکرے تھے، گویا صف ماتم بچھی ہوئی تھی. منافقین اسے اور آگ لگا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے انہیں بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو مسلمانوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا گیا اور بتایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ ایسا نہ ہوتے. اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے لین ثابت ہوئے، سافٹ سپوکن، سافٹ ہارٹڈ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت خو ہوتے، ہارش ہوتے، تو لوگ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے. تو لیڈر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پرسنالٹی کا کیرزما یہ ہے کہ وہ سافٹ سپوکن ہو، سافٹ ہارٹڈ ہو، ہارشنس اس کی طبیعت میں نہ ہو. اس کے بعد بتایا گیا کہ میدان احد سے لوٹنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا، مزید آزمائشیں آتی رہیں گی اور دشمن طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. ان میں سے ایک تکلیف، ایک نقصان سائیکالوجیکل پین بھی ہے. ایک ہے فزیکل ہارم کرنا اور ایک ہے سائیکالوجیکل پین دینا. قرآن نے مسلمانوں کو پہلے ہی وارن کر دیا. 1400 سال سے آج تک یہ بات بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں سر کی آنکھوں سے کہ اسلام دشمن عناصر کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اذیت کا سامان کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. قرآن نے کہا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تیسری مرتبہ صبر اور تقوی کا ذکر ہوا اور کہا کہ ضرور بضرور ایسا ہوگا کہ تم آزمائے جاؤ گے، تمہاری جانوں میں بھی اور تمہارے اموال میں بھی، اور تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا ان لوگوں کی طرف سے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب یہود. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی اتباع کرتے ہوئے مشرکین بھی وہی طریقہ اپنائیں گے. اور یہ ہے کہ اذن کثیرہ، اذیتناک باتیں سننے کو تمہیں ملیں گی، سائیکالوجیکل پین تمہیں دیا جائے گا، تمہارے جذبات کو مجروح کیا جائے گا. ایسے میں ڈیفنس میکینزم یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو. اور سنو، یہ دونوں صفات اولو العزم لوگوں ہی کو ملتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران جب ختم ہوتی ہے تو مومن کی پرسنالٹی کا یہ ڈائمنشن بتایا گیا کہ وہ انٹلیکچولز ہوتے ہیں، اور انٹلیکچول کا جو طریقہ ہے وہ سائنٹیفک اپروچ کا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
آسمان و زمین کی ساخت پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، دن اور رات کے باری باری آنے اور جانے پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ اولو الالباب ہوتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں، تذکر کرتے ہیں، خدا کی طرف لوٹتے ہیں، خدا سے مغفرت چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد آج ہم حسب معمول ایک موضوع کو لیں گے اور اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے کہ یہود کی جو دشمنی تھی، اسلام سے ان کا جو تعصب تھا، اسلام سے ان کی جو نفرت تھی، اسے بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تعصب کے پیچھے کون سی نفسیات کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ یہ مضمون اس لیے اہم ہے کہ آج جہاں جہاں مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں وہاں بھی انہیں تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح سے انہیں تکلیف دی جاتی ہے۔ پہلے تو دشمنی کرنے والے کیوں کرتے ہیں، ان کی کیا نفسیات ہیں، قرآن نے یہ بتایا، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد سائیکالوجی کے حوالے سے پریجوڈائز پر کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اس کے اگینسٹ میں جو سلیوشن ہے اس پر اشارہ کریں گے۔ پہلے تو ان آیتوں کو دیکھ لیجئے جو سورہ نمبر 3 یعنی آل عمران آیت نمبر 117 سے 120 تک آئی ہیں۔ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اسے سمجھ لیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے علاوہ، اپنی جماعت کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ تم کسی کو اپنا انٹیمیٹ فرینڈ نہ بناؤ، تم کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بتانا ہے، یہ نکلتا ہے با تا نون سے، یعنی اردو دان حضرات کہتے ہیں بے توئے نون بطن، البطن یعنی پیٹ کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی جمع بطون آتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم جنین کی شکل میں، فیٹس کی شکل میں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں موجود تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطن یعنی ہر چیز میں وہ ظہر کی ضد ہے، جو ایکسپلیسٹ ہے، جو امپلیسٹ ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، یہ دو اپوزٹس ہیں آپس میں، اور ہر چیز کے نیچے کی جہت کو بطن اور اوپر کی جہت کو ظہر کہا جاتا ہے۔ جس کا ادراک نہ ہو سکے اسے باطن کہا جاتا ہے۔ بطن فلانن بفلانن جب کہتے ہیں تو کوئی شخص کسی کے اندرونی معاملات سے واقف ہو تو اسے کہتے ہیں، اور قرآن نے یہاں بطور استعارہ البطانہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے کا رازدان ہو۔ تو بتایا گیا کہ مشرکین اور یہود کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنے اندرون کی باتیں انہیں نہ بتاؤ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، وہ ہارم کرنا چاہتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور ان کی تمنا ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ They desire to see you suffer۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کا جو تعصب ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کے اندرون میں جو نفرت چھپی ہوئی ہے وہ ان کے منہوں سے باہر آ جاتی ہے۔ ان کا جو پریجوڈائز ہے وہ ایویڈنٹ ہے، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، تم سے وہ تعصب رکھتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور دلوں میں جو چھپائے رکھیں وہ اس سے زیادہ ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ،
ہم نے یہ نشانیاں تمہیں کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لینا چاہو۔ یعنی ان کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، زبان سے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اس سے زیادہ سنگین ہے، اس سے زیادہ برے خیالات تمہارے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان لے آتے ہو، یعنی تورات پر بھی، انجیل پر بھی، یہاں تک کہ ہندوستان میں جب ہم رہتے ہیں تو یہاں بھی جو مذہبی کتابیں آئی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتابیں ہوں لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہو، تو ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کتابیں آئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات تو صریح الفاظ میں نہیں کہی ہے لیکن محذوف ہے کہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا رویہ تمہارے ساتھ ریسیپروکیشن کا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، تو تمہارے خلاف غیظ و غضب کی وجہ سے انگلیاں چبا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے میں جل مرو، perish in your own rage۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو غضب ہے، غیظ ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، ان سب سے واقف ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یعنی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ریجوائز کرتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کی طرف۔ کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صابر رہو اور متقی بن کر رہو تو ان کے فریب کاریاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آیتیں صاف طور پر بتاتی ہیں کہ یہود کو مسلمانوں سے تعصب تھا، اور یہود سے جن لوگوں نے سبق پڑھا اسلام دشمنی کا، ان کے ہاں بھی پرجوڈائز اسلام کے خلاف پایا جاتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے۔ ہمیں قرآن سے رہنمائی ملتی ہے کہ اس سچویشن میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ تعصب کیا بلا ہے۔ یہ قومیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کیوں کرتی ہیں؟ کیوں لوگ ایک مفروضہ لے کر چلتے ہیں، ایک قائم شدہ خیال لے کر چلتے ہیں، اور پرجوڈائز کے نتیجے میں تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے انسانوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ لوگ خواہ مخواہ جانبداری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ عقل مندی یہ ہے کہ حق بات کی صداقت کو تسلیم کرنا، حق بات کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور غلط بات اگر میری قوم کے لوگ بھی کریں تو مجھے ان کے خلاف بولنا چاہیے۔ یہ ہے وسعت نظری، یہ ہے حق گوئی۔ لیکن پرجوڈائز کا جب شکار ہو جاتے ہیں تو لوگ تنگ نظر ہو جاتے ہیں، جانبدار ہو جاتے ہیں، اور اس جانبداری کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر قوموں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، گروہوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں قرآن نے ہمیں صبر اور تقوی کے ذریعے سے ان فاصلوں کو کم کرنے کی تعلیم دی، کشیدگی کو کاؤنٹر کرنے کی تعلیم دی۔ تو آئیے تھوڑا سا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں پرجوڈائز کیا چیز ہے۔ پرجوڈائز جسے کہتے ہیں
تعصب جسے کہتے ہیں اس کی شروعات ہوتی ہے کہ جب کوئی فرد اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایک سوشل گروپ کے ساتھ، جسے ایتھنو سینٹریسزم کہا جاتا ہے۔ یعنی ایتھنو سینٹریسزم کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے مذہب کو دیگر مذہب کے ساتھ تقابل کر کے دیکھتا ہے اور ہر حال میں اپنی برتری اور سامنے والے کی کمتری پر یقین رکھتا ہے۔ اور یہ ایتھنو سینٹریسزم صرف مذہب کا نہیں ہے، ذات برادری کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، قبیلوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، معاشی گروہوں میں بھی ہوتا ہے، کہ پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میں اس گروپ کا ہوں۔ تو پہلا کریشن ان گروپ ہے۔ جب ان گروپ ہوتا ہے تو ایک آؤٹ گروپ ہوتا ہے، جب از ہوتا ہے تو دیم ہوتا ہے۔ یہ دو گروپس میں پہلے انسان ذہن میں انسانوں کو تقسیم کر لیتا ہے، وہ کلچر کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے تقسیم کر لیا تو پری ججمنٹل ہوتا ہے۔ پریجوڈائز کا مطلب ہے پری ججمنٹل، پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا کہ میں سپیریئر ہوں اور سامنے والا دی ادر گروپ از انفیریئر۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، انا خیر منہ۔ شیطان نے کہا کہ آدم سے میں بہتر ہوں۔ بہتری کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا جو برتھ ہے، میری جو پیدائش ہے وہ آگ سے ہے اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے۔ تو پیدائش کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو برتر سمجھے، یہ حماقت ہے۔ پیدا ہونے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے، کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، اور اپنی جلد کی رنگت کیا لے کر آ رہا ہے۔ یہ سب انسان کا اپنا نہیں ہے۔ انسان کا اپنا تو اس کا عمل ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی فکر ہے۔ تو کسی گروپ میں پیدا ہو جانے سے ریشیلی ایک گروپ سپیریئر سمجھتا ہے اور دوسروں کو انفیریئر سمجھتا ہے، یہ پری ججمنٹل ہے اور اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیدائشی بنیاد ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ ہم سپیریئر ہیں اور سامنے والا انفیریئر ہے۔ اور کسی بھی صورت میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں آس پاس میں بہت سی ذات برادریاں ہوتی ہیں، بہت سے قبیلے ہوتے ہیں، بہت سے مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، یا معاشی طور پر بہت سے طبقے ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہمارا خیال ہو جاتا ہے کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ کنجوس لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کسی طرح سے بھی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ دس از گراس جنرلائزیشن، یہ تو عمومیت ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم پورے طبقے کے بارے میں کہیں کہ یہ پورا طبقہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ جنرلائزیشن ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، لیکن انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں بندہ تو اس گروپ میں بہت اچھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایکسیپشن از اے رول ان ایوری رول، بھائی وہ فرد مستثنا ہو سکتا ہے، وہ پوری قوم خراب ہے، وہ پورا قبیلہ برا ہے، وہ سارے مذاہب کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جنرلائزیشن انسان ذہن کے اندر کریٹ کرتا ہے، ان گروپ اور آؤٹ گروپ پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تھریٹننگ سچویشن میں یہ تعصب بھڑک اٹھتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ تھریٹننگ سچویشن سے مراد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شہر میں 2-3 اسٹیٹ کے لوگ صدیوں سے مل جل کر رہتے ہیں، لیکن 2 اسٹیٹ کے درمیان بارڈر کا ایشو آ جاتا ہے تو اچانک ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ 2 ریاست کے لوگ ایک شہر میں رہتے ہیں اور 2 ریاستوں کے درمیان ندی کے پانی کے تقسیم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس اسٹیٹ کے نمبر کی گاڑیاں ہوں تو اس اسٹیٹ کے لوگ جلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی اسٹیٹ میں مدت ہائے دراز سے رہتے اور بستے رہے ہیں۔ یہ جو تھریٹننگ سچویشن ہے اس میں یہ پریجوڈائز بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ جنگ احد کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ تو تھریٹننگ سچویشن میں جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے ان کی انسانیت کا، ان کی اصول پسندی کا، جب کسی کے سامنے اعلیٰ و ارفع اصول نہ ہو، پاک صاف مقاصد نہ ہو، انسانیت کا احترام نہ ہو، انسانوں کو عدل کی بنیاد پر قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو، تو یہ آسان طریقہ ہے
کہ لوگوں کو لڑاؤ، لوگوں کو ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کرو، مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرو، ریجن کی بنیاد پر تقسیم کرو، اسٹیٹس کی بنیاد پر تقسیم کرو، اور تھریٹننگ سچویشن میں یہ پریجوڈائز جو ہے اور زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف آئیڈیا بنا لیتے ہیں تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس نفرت کو، اس تعصب کو کیسے ظاہر کیا جائے۔ ایک طریقہ آتا ہے ایکسپلیسٹ ایٹیٹیوڈ، یعنی نفرت کا اظہار واضح طور پر کرتے ہیں، اور وہ جو ایویلویشن کرتے ہیں سامنے والوں کے لیے، وہ کانشیس لیول پر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ انفیریئر لوگ ہیں، یہ تھریٹ ٹو دا کنٹری ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے، یہ انسانوں کے دشمن ہیں۔ یہ گویا کہ ذہن سے وہ کریٹ کرتے ہیں اور ایکسپلیسٹلی وہ ایکسپریس کرتے ہیں کانشیس لیول پر۔ دوسرا ہوتا ہے امپلیسٹ ایٹیٹیوڈ، یعنی یہ کہ کسی کے خلاف نفرت ہے، وہ واضح طور پر نہیں بتاتے لیکن مضمر رویے جسے کہتے ہیں، واضح رویے، مضمر رویے، یعنی ایکسپلیسٹ ایٹیٹیوڈ اور امپلیسٹ ایٹیٹیوڈ۔ تو یہ دونوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہود کیسے کرتے ہیں۔ ایکسپلیسٹلی وہ کہتے تھے کہ جب امیین نان جیوز کے اماؤنٹس ان کے پاس ہوتے ہوں اور اگر وہ دینے سے انکار کر دیں تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم امیوں کی امانت کو واپس لوٹائیں۔ صاحب یہ تعصب میں آدمی اتنا بڑا جھوٹ بولے اور خدا پر جھوٹ بولے۔ خدا نے تو کسی مذہب کی کتاب میں یہ تعلیم نہیں دی کہ اخلاقی اصول اپنی قوم کے لیے الگ، دیگر لوگوں کے لیے الگ۔ یہ تو بہت بڑی جھوٹ کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایکسپلیسٹ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور ایکسپریشن آف پریجوڈائز ہے، اور امپلیسٹ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کانشیسلی نہیں، انکانشیسلی ان کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی راسخ ہو جاتی ہے، تو وہ ہر بات پر مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی اپیل کی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام جو کچھ ان کے پاس موجود تھا لا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ کوئی غریب صحابی تھے، رات بھر محنت کر کے مٹھی بھر کھجور لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرماتے ہوئے پیش کیا۔ منافقین اور یہود کو جب معلوم ہوا تو ٹھٹے اڑانے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے، کہنے لگے لو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی ہے جس سے یہ رومی قلعے فتح کریں گے۔ دس از امپلیسٹ، اور وہ ایکسپلیسٹ ہے کہ ہم غیر یہودیوں کے پیسے واپس لوٹانے کے مکلف نہیں ہیں، ہم چاہیں تو اسے ہڑپ کر جا سکتے ہیں۔ تیسرا جو انالیسس میں فیکٹر ہے، ایک ان گروپ آؤٹ گروپ میں نے بتایا، اور دوسرا ہے اس کا ایکسپریشن، اور تیسرا ہے ریلیجیس اورینٹیشن سے بھی تعصب پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انٹرنسک اورینٹیشن، ایک بندہ سوچتا ہے کہ مجھے نیک بننا ہے، اچھا بننا ہے، خدا کی طرف لوٹنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تو جب انٹرنسک ریلیجیس اورینٹیشن ہوتا ہے تو انسان مذہبی بنتا ہے۔ جب ایکسٹرنسک ریلیجیس اورینٹیشن پیدا ہوتا ہے تو تعصب پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ وہ ہندو ہے، میں اس لیے سنی ہوں کہ وہ شیعہ ہیں تو شیعہ کے مقابلے میں سنی ہوں، میں اس لیے ایکسوں کے موائی کے مقابلے میں ہوں۔ تو یہ جو ایک ہی کمیونٹی کے اندر بھی ڈویژنز ہو جاتے ہیں، دو مذاہب کے درمیان جو ڈویژن ہو جاتے ہیں، اور آدمی اپنی آئیڈینٹی یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں اس لیے یہ ہوں، میں چونکہ مسلمان نہیں ہوں اس لیے میں ہندو ہوں، میں ہندو نہیں ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں۔ یہ ایکسٹرنسک جو ریلیجیس اورینٹیشن ہے، اس کے نتیجے میں تعصب پیدا ہوتا ہے، بہت زبردست تعصب پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا ایول ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف فزیکل ہارم اور سائیکالوجیکل ہارم دونوں شروع کرتے ہیں، ہوسٹیلیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نفسیات میں لکھا گیا ہے کہ 3 گروپ ہوتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے جو انیشیٹ کرتا ہے لڑائی اور جھگڑے کو، دوسرا گروپ ہوتا ہے پارٹیسپینٹس کا، اور تیسرا گروپ ہوتا ہے آبزرورز کا۔
جو انیشیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں تو نفسیات کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ وہ مینٹل سکنس کا شکار ہوتے ہیں، وہ بیمار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، اپنی زندگی سے وہ ناخوش ہوتے ہیں، اپنے لیونگ کنڈیشنز ان کے اچھے نہیں ہوتے۔ جب انسان اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے تو اس نفرت کو ڈسپلیس کرتا ہے دوسروں کی طرف۔ تو یہ مینٹلی سک لوگ ہوتے ہیں جو لڑنے جھگڑنے پر، مار کاٹ پر اتر آتے ہیں۔ تو پہلا گروپ ہے جو انیشیٹ کرتا ہے، دوسرا گروپ ہے جو تماشائی ہوتا ہے، وہ فوراً وہ کود پڑتا ہے اس ہنگامے میں، اور تیسرا ہے آبزرورز۔ آج کی دنیا میں آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کو پائیں گے جو روزانہ دیکھتے ہیں کہ صاحب انسانوں کے خلاف مظالم ہوتے ہیں، عورتوں کے خلاف مظالم ہوتے ہیں، انسانوں کو بری طرح سے پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور اس کی جان لے لی جاتی ہے، وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، درندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ آبزرور جو تیسرا گروپ ہے، ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، وہ اطمینان سے رہتے ہیں، گویا اپنی خاموشی سے وہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ پیپرز میں پڑھتے ہیں، میگزینز میں دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلز میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں برائیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، گویا اپنے سائلنس سے وہ انڈورس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ سب پریجوڈائز کی بدترین اثرات ہیں جو سماج پر پڑتے ہیں، انسانوں پر پڑتے ہیں۔ اور انسان یہ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ یہ پریجوڈائز، نفرت، تعصب پہلے تو گھروں سے انسان سیکھتا ہے، ماں باپ سے سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، پڑوسیوں سے سیکھتا ہے، نیوز پیپر سے سیکھتا ہے، میگزینز میں پڑھتا ہے، فلموں کے ذریعے سے نفرت اور تعصب کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں۔ اور آخر بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ لیڈرز ہوتے ہیں بیسیکلی جو اپنی لیڈری کو چمکانے کے لیے، سماج میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں، اور ووٹ کے زمانے میں وہ فصل کاٹتے ہیں۔ لیڈرز ہوتے ہیں جو اپنا ایریا آف انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے تعصب کو روا رکھتے ہیں، تعصب کو ہوا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم آخر حصے میں پہنچ گئے۔ قرآن نے جو کہا کہ صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تو میں چاہوں گا کہ اس پر تفصیل سے لوگ پڑھیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غور و فکر کریں اور سلیوشن دنیا کے سامنے پیش کریں۔ صبر اور تقوی کے ذریعے سے پریجوڈائز کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر دراصل انسان کو جذبات یا بری خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ خواہشات اور جذبات، یہ دونوں چیزیں ان کی فطرت ایسی ہیں کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی ان پر نظر نہ رکھے، منطقی طور پر ان خواہشات اور جذبات کے خلاف خود اپنے من کے اندر سوالات کھڑا نہ کرے، تو وہ انسانوں کو دبوچ لیتے ہیں اور اپنی راہ پر لے چلتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان اپنے منصوبے پر عمل نہیں کر پاتا، بلکہ سامنے والے کے دیے گئے نکات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا سفر بھول جاتا ہے، اس کی اپنی منزل دور ہو جاتی ہے۔ صبر کی پراپرٹی یہ ہے کہ انسان کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، نامساعد حالات میں، ظلم و ستم کے اوقات میں۔ قرآن مجید متعدد آیتوں میں صبر کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، صبر کا مطلب ہے اپنے کام میں جمے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، نہ دبنا ہے، نہ جھکنا ہے، نہ بکنا ہے۔ اپنا جو کام ہے اس میں پرسیویئرنس کے ساتھ، پرسسٹنس کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اپنے راستے پر چلے جانا صبر ہے۔ جو صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، ان کے مزاج کے اندر استحکام آتا ہے، وہ اپنے کاموں میں استقامت پیدا کرتے ہیں، اور ان کی جو رواداری کی سطح ہوتی ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں معیاری سطح ہوتی ہے، بلند سطح ہوتی ہے۔
بہرحال انسان بہتر کارکردگی کرتا ہے اور اپنے احساسات اور جذبات پر قابو پانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے صبر اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کا مقصد تو انسانوں میں غیبی طاقت یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مسلسل اور دائمی ڈر پیدا کرنا ہے۔ یہ ڈر انسانوں کے اندر پرفارمنس کو بڑھاتا ہے۔ یہ جو فیئر ہے خدا کا فیئر، یہ پرفارمنس کو بڑھانے والا فیئر ہے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جب انسان یہ پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ صحیح راستے پر چلتے رہتا ہے، سوائے خدا کے کسی اور سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اور تقوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو صحیح راستے پر لاتی ہے۔ وہ قوت جو برائیوں سے روکتی ہے وہ خدا سے ڈرنے کی صفت ہے جسے ہم تقوی کہتے ہیں۔ اور دنیا میں آج سب سے زیادہ لالیسنس ہے، قانون شکنی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کی پاسداری کرنے کے لیے ایسا کوئی اور طاقتور میکانزم موجود نہیں ہے جو تقوی پیدا کرتا ہے۔ لفظ تقوی کے میں نے کئی مفہوم بیان کیے، جن میں سے دو مفہوم آج یاد رکھیے۔ ایک یہ ہے کہ ماحول میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنا ہی شور و غوغا کیوں نہ ہو، ان میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ شعور کی سطح پر زندگی بسر ہونی چاہیے، محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایموشنل لائف نہیں ہونی چاہیے، ریشنل اپروچ ہونا چاہیے۔ جب یہ اپروچ ہوگا تو نفرت کا اور تعصب کا بہترین طور پر مقابلہ ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اپنی گفتگو کو ختم کر چکا، اس کے اختتام پر میں پہنچ گیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع فراہم کرنا، سماج میں ایسا اسٹرکچر ہو، سیاستدانوں کی طرف سے ایسی پالیسی ہو کہ لوگ مل جل کر رہیں تو ایک دوسرے کو سمجھیں اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھٹوائزیشن سے ہم باہر نکلیں، پلورل محلے میں رہنا سیکھیں، پلورل سوسائٹی میں کام کریں، بچوں کو پلورل اسکول میں پڑھائیں۔ تب ایک دوسرے سے جب ملنا جلنا ہوگا تو آٹومیٹیکلی جو غلط خیالات، جو غلط باتیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی، وہ باتیں دور ہوں گی، اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے وہ آپ کو ایکسپیرینس کریں گے، آپ کو پہچانیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کامن اسپیسز کو سماج کے اندر کریٹ کرنا چاہیے، جیسے اسپورٹس کلبس ہوتے ہیں، جمز ہوتے ہیں، یا کامن پروگرام، سیمینار، سمپوزیمز ہوتے ہیں، جہاں مختلف مذاہب اور طبقوں کے لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہوں تو وہاں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جب کووڈ کا زمانہ آیا تو ریلیف پہنچانے میں، آکسیجن کے سلنڈرز پہنچانے میں، بیڈز کو فراہم کرنے میں، مائیگرنٹ لیبررز کو کھانا پہنچانے میں، انجیکشنز پہنچانے میں، فائنینشیل ہیلپ دینے میں، یا موت واقع ہو جائے تو میتوں کو قبرستانوں اور مارچوریز تک پہنچانے میں جن لوگوں نے کام کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ انسانی خدمت کے نتیجے میں تعصب دور ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جہاں حرام ہو وہاں ہم کسی کا تعاون نہیں کریں گے، اور جہاں ریلیجیس ڈفرینسز ہوں وہاں ہم براڈ مائنڈڈنس کے ساتھ کام کریں گے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم دی اور کسی کو دین کی تعلیم نہیں ملی تو اسے سمجھائیں گے، ٹالریٹ کریں گے، ٹالرنس کا رویہ ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے مذہب کے خلاف اگر کوئی بات کہہ بھی دے تو ہم مس بیہیویئر کو ٹالریٹ کریں گے، گناہوں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ صحیح بات نہیں سمجھتے ان کے مس بیہیویئر کو ٹالریٹ کریں گے، اور افراد کو ایکسیپٹ کریں گے جیسے وہ ہیں، اور اس کے بعد ان سے تعلق پیدا کریں گے، ان کی ذہن سازی کی کوشش کریں گے، اور جو ہیٹ مانگرز ہیں ان سے ہیڈ آن کولیجن نہیں بلکہ صبر اور تقوی کے ذریعے سے اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شدید ترین تعصب کے ماحول میں بھی صبر اور تقوی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔